اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہی ہوں جس کو یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ تاریخ کا وہ واحد ہندو جس کی چتا کو کئی من گھی ڈالنے پر بھی آگ نہ لگی، اور جب یہ آگ نہیں لگی تو امام مسجد نے ایسا کیا حکم دیا کہ پنڈت بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک میسرز اطہر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کے طباعت اور اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب کبھی نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ رکھنے والے حفاظ کو اکٹھا کیا، ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جیسے لوگوں کو بھی جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہو اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت اور اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت اختیار کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کا کام جاری رکھا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے، اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب اور احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھ دیا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن 1000 کوششوں کے باوجود ہر چیز بے سود رہی۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور بہت حیران اور پریشان بھی تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی اور جس طرح اس کا احترام کیا ہے اس کی وجہ سے ان کی چتا کو آگ نہیں لگ سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔
امید کرتی ہوں یہ حیرت انگیز تاریخی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔